أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا پہلا سبق یا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے تعوذ کے بارے میں۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پوسٹ میں بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن شروع کریں گے قرآن پاک، جس کا ہم ایک آیت کا ترجمہ روزانہ کریں گے اور اس کو حفظ کرنے کی انشاءاللہ اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا تھوڑا سا تفسیر ہم کوشش کریں گے۔ 3 سے 4 منٹ کی ہماری ویڈیو ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس 3 سے 4 منٹ کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تعوذ اس کے معنی ہے، تعوذ میں شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ، اے اللہ مجھے پناہ دے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یا اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم لازمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھیں گے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن پاک جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے ہوں تو کلمہ پڑھ لیا کرے۔ وہ آپ کو اگلے پیج پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ وہ آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور میرے اگر دوست بھائی جو انگلش سپیکر ہے وہ اس کی معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہے I seek protection in Allah from the accursed شیطان۔ جو پٹھان بھائی اس کو سنتے ہیں تو یا اللہ ما د شیطان د شرنا اساتے۔ اور ہم سارے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان کی شر سے پناہ دے۔ تعوذ پڑھنے کے مواقع، جب بھی ہم تلاوت قرآن پاک شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت کا بیان کیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کے معنی ہے پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ یہ سورۃ النحل ہے، 98 نمبر سورت ہے، اس میں سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور حدیث شریف میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ویسے ہمیں جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، جو بھی کام ہم کر رہے ہوں تو ہمیں شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ چونکہ اس کے ساتھ میرا یہ آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پرسوں سے ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے۔ سارے بھائی کوشش کریں، جتنے بھی ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہے، جن کو حفظ کا شوق ہے اور چاہت بھی ہے، اور جو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کوشش کریں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ انشاءاللہ یہ 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو یا 4 منٹ کی ویڈیو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، ہم سارا دن فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس پہ لگا لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہم لگا لیتے ہیں، اس کا ہمیں الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 سے 4 منٹ اگر یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، انشاءاللہ ایک ایک آیت جو ہماری ہوگی تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی ایک جو کاوش ہے، چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے، لیکن فائدہ اس کا بہت بڑا ہے، اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے فیس بک چینل کو بھی لائک کریں، فالو کریں مجھے،
اور میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ساری ویڈیوز ٹائم سے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیں اور کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔